پیدائش کی کتاب اس کا 49واں باب اور اس کی 22ویں آیت۔ یوسف ایک پھلدار پودا ہے، ایسا پھلدار پودا جو پانی کے چشمے کے پاس لگا ہوا ہو اور اس کی شاخیں دیوار پر پھیل گئی ہوں۔ عزیزو، آج ہم پرانے عہد نامہ کے یوسف کے حوالے سے کچھ بات چیت کریں گے۔ یوسف کی زندگی کا اگر ہم بغور مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یوسف کا کردار ایک زبردست کردار ہے، اور اس نے اپنے کردار سے اپنے خدا کو عزت اور جلال دیا۔ اس کی زندگی ایک زبردست زندگی تھی، وہ ایک پاکیزگی کا اعلیٰ نمونہ تھا یوسف۔ اور یوسف کے بارے میں بائبل مقدس میں پیدائش کی کتاب اگر ہم دیکھیں، اس کے 37ویں باب میں پہلی آیت میں لکھا، اور یعقوب ملک کنعان میں رہتا تھا جہاں اس کا باپ مسافر کی طرح رہا تھا۔ یعقوب کی نسل کا حال یہ ہے کہ یوسف 17 برس کی عمر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اور پھر لکھا، یہ لڑکا اپنے باپ کی بیویوں بلہا اور زلفا کے بیٹوں کے ساتھ رہتا اور ان کے برے کاموں کی خبر باپ تک پہنچا دیتا تھا۔ اور اسرائیل یوسف کو اپنے سب بیٹوں سے زیادہ پیار کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے بڑھاپے کا بیٹا تھا، اور اس نے اسے ایک بو کلمون قبا بھی بنوا دی۔ یعقوب اپنے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ پیار جو تھا وہ یوسف سے کرتا تھا، اور وہ اپنے بھائیوں کی جو غلط رپورٹ ہوتی تھی، یعنی کہ جو ان کے غلط کام تھے، وہ ان کی رپورٹ جو تھی وہ اپنے باپ تک پہنچاتا تھا۔ اور یعقوب یوسف کے جو بھائی تھے وہ اس سے بغض کرنے لگے، اس سے نفرت کرنے لگے، اور وہ اس سے حسد کرنے لگے، اور پھر انہوں نے یوسف کو ایک گڑھے میں پھینک دیا۔ بائبل مقدس میں بتاتی ہے 39ویں باب میں اگر ہم دیکھیں تو پھر جب اسے گڑھے میں پھینکا گیا اور پھر وہاں سے ایک جو اسماعیلیوں کے ہاتھوں اس کو بیچ دیا گیا، اور وہ پھر مصر میں اس کو لے گئے۔ اور 39ویں باب کی دوسری آیت میں لکھا ہے، اور خداوند یوسف کے ساتھ تھا اور وہ اقبال مند ہوا اور اپنے مصری آقا کے گھر میں رہتا تھا۔ یوسف جہاں بھی گیا وہ سرفراز ہوتا رہا، وہ اقبال مند ہوتا رہا۔ اب وہ ملک مصر میں ہے اور ایک غلام کے طور پر وہ مصر میں آتا ہے، اور وہ ایک غلام کی حیثیت سے مصر میں آتا ہے، اور پھر اس کو ایک شخص جو ہے وہ خرید لیتا ہے، پوتیفر اسے اپنے گھر میں لے جاتا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ اس کے آقا نے دیکھا کہ خداوند اس کے ساتھ ہے۔ یہ قابل غور بات ہے کہ جو ایک مصری پوتیفر ہے اور وہ آبزرو کر رہا ہے یوسف کی زندگی کو، کہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ خداوند اس کے ساتھ، اور جس کام کو وہ ہاتھ لگاتا ہے خداوند اس میں اسے اقبال مند کرتا ہے۔ چنانچہ یوسف نے اس کی نظر میں مقبول ٹھہرا اور وہی اس کی خدمت کرتا تھا، اور اس نے اسے اپنے گھر کا مختار بنا کر اپنا سب کچھ اسے سونپ دیا۔ ایک اجنبی شخص ایک غیر ملک میں آتا ہے، یوسف مصر میں آتا ہے، اور دیکھیں کیونکہ وہ خدا کے ساتھ ہے اور خدا اس کے ساتھ ہے، اس لیے یوسف اقبال مند ہو رہا ہے اور یوسف سرفراز ہو رہا ہے۔ اور پھر لکھا ہے 5ویں آیت میں، اور جب اس نے اسے گھر کا اور سارے مال کا مختار بنایا تو خداوند نے اسے مصری کے گھر میں یوسف کی خاطر برکت بخشی۔ اس مصری کے گھر میں یوسف کی وجہ سے برکت ہونے لگی، اور اس کی سب چیزوں پر جو گھر میں اور کھیت میں تھیں خداوند کی برکت ہونے لگی۔ ہیلیلویا۔ کچھ لوگ جب وہ سرفراز نہیں ہوتے، وہ ترقی نہیں پاتے،
تو وہ پھر ماحول پر الزام لگاتے ہیں کہ ماحول اچھا نہیں تھا. اگر میں اپنے شہر میں، اپنے ملک میں، اپنے علاقے میں ہوتا تو میں زیادہ ترقی کرتا، میں زیادہ سرفراز ہوتا. لیکن یوسف کی سرفرازی اور ترقی کو ہم دیکھ رہے ہیں. اس کے بھائی اس کے خلاف ہیں اور انہوں نے اس کو بیچ دیا، اسے پہلے گڑھے میں ڈالا. اور یوسف کی زندگی میں یاد رکھیے 3 پی جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں: پیٹ، پریزن اور پیلس. یوسف کا گڑھے میں جانا یہ پستی کی طرف اشارہ ہے، نیچے جانے کی طرف اشارہ ہے. اس کے بعد پھر وہ پریزن میں جاتا ہے، قید خانے میں جاتا ہے. یہ مشکل دور جب انسان کی زندگی میں آتا ہے. اور یہاں پر لکھا ہے جب وہ قید خانے میں ہوتا ہے تو خاص بات کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے. پیدائش 39ویں باب کی 20ویں ہے. تو یوسف کے آقا نے اس کو لے کر قید خانے میں جہاں بادشاہ کے قیدی بند تھے ڈال دیا، سو وہ وہاں قید خانے میں رہا، لیکن خداوند یوسف کے ساتھ تھا. دیکھیں یہ سب سے بڑی بات ہے، قید خانے میں بھی خدا یوسف کے ساتھ ہے. اس نے اس پر رحم کیا اور قید خانے کے دروغہ جیلر کی نظر میں اسے مقبول بنایا. اور قید خانے کے دروغہ نے سب قیدیوں کو جو قید میں تھے یوسف کے ہاتھ میں سونپا، اور جو کچھ وہ کرتے اسی کے حکم سے کرتے تھے. اور قید خانے کا دروغہ سب کاموں کی طرف سے جو اس کے ہاتھ میں تھے بے فکر تھا، اس لیے کہ خداوند اس کے ساتھ تھا. اور جو کچھ وہ کرتا خداوند اس میں اقبال مندی بخشتا تھا. ہاللیلویہ. دیکھیں یوسف کی زندگی کتنی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. قید خانے میں بھی آ کر سارے قیدی جو ہیں وہ یوسف کے انڈر ہو جاتے ہیں، اور دروغہ جو ہے وہ بے فکر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ یوسف کی زندگی کو بخوبی جان گیا تھا کہ یہ ایماندار شخص ہے، یہ اپنے خدا سے پیار کرتا ہے اور اس کا خدا اس سے پیار کرتا ہے. اور وہ قید خانے میں بھی دیکھیں اقبال مند ہو رہا ہے. یوسف جو ہے 17 برس کی عمر میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے جب وہ یعقوب کے گھر میں ہے، اور پھر اس کو بیچا جاتا ہے. اس کے بھائی بغض میں آ کر اس کو بیچ دیتے ہیں، اور پھر وہ فوتیفر کے گھر میں، پھر وہ قید خانے میں، اور پھر اس کے بعد پھر وہ بادشاہ کے محل میں ہمیں جو ہے وہ یوسف دکھائی دیتا ہے. اور پھر یوسف وہ ساری پلاننگ کرتا ہے کہ کال کا کیسے مقابلہ کیا جائے گا. اور پھر پیدائش 41 باب میں لکھا ہے یہ بات فرعون اور اس کے سب خادموں کو پسند آئی. سو فرعون نے اپنے خادموں سے کہا کیا ہم کو ایسا آدمی جیسا یہ ہے جس میں خدا کی روح ہے مل سکتا ہے؟ فرعون نے یوسف سے کہا چونکہ خدا نے تجھ سے یہ سب کچھ سمجھا دیا، اس لیے تیرے ہی مانند دانشمند اور عقل مند کوئی نہیں، سو تو میرے گھر کا مختار ہوگا. ذرا غور سے سنیے. اور میری ساری رعایا تیرے حکم پر چلے گی، فقط تخت کا مالک ہونے کے سبب سے میں بزرگ تر ہوں گا. اور فرعون نے یوسف سے کہا کہ دیکھ میں تجھے سارے ملک مصر کا حاکم بناتا ہوں. ایک غلام شخص مصر میں آتا ہے، بیچا جاتا ہے، اور پھر وہ ملک مصر کا حاکم بن جاتا ہے. ہاللیلویہ. اور پیدائش 41 باب کی 46 آیت میں لکھا ہے اور یوسف 30 برس کا تھا جب وہ ملک مصر کا حاکم بنتا ہے. اور پھر پیدائش 41 باب کی 52 آیت میں لکھا ہے اور جب اس کے بیٹے پیدا ہوتے اور دوسرے کا نام افرایم یہ کہہ کر رکھا کہ خدا نے مجھے میری مصیبت کے ملک میں پھلدار کیا. ہاللیلویہ. سو ایماندار جب خدا کے ساتھ ہوتا ہے اور خدا ایماندار کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایماندار ترقی نہ کرے، ایماندار پھلدار نہ ہو. یوسف کی مثال ہمارے لیے زبردست مثال ہے. وہ ایک اجنبی ماحول میں، ایک غیر ماحول میں، ایک غیر ملک میں وہ آتا ہے اکیلا اور سرفراز ہوتا ہے اور ملک مصر کا حاکم بن جاتا ہے. اور پھر لکھا ہے کہ ساری دنیا سے جو لوگ ہیں وہ یوسف کے پاس آتے ہیں. اور لکھا ہے 54ویں آیت میں 41 باب کی اور سب ملکوں میں تو کال تھا پر ملک مصر میں ہر جگہ خورش موجود تھی. ہاللیلویہ. اب پوری دنیا
کہ جو لوگ ہیں، جو ملک کے لوگ ہیں، وہ کہاں پر آ رہے ہیں؟ وہ صرف مصر میں یوسف کے پاس آتے ہیں، کیونکہ یوسف ایک ایسا شخص ہے پوری دنیا میں جس کے پاس غلہ، خورش، خوراک موجود ہے۔ ہالیلویا۔ یوسف کا کردار زبردست کردار ہے، اور یوسف پوطیفر کی بیوی اس کو ورگلانے کی کوشش کر رہی ہے، اس کو بہکانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن یوسف وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے جوانی کی خواہشوں سے بھاگ، اور وہ بھاگتا ہے، اس پر جھوٹا الزام لگتا ہے، لیکن وہ ان تمام حالات میں خدا سے کہیں پر گلہ یا شکوہ نہیں کرتا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ وہ خدا کے ساتھ رہا، خدا اس کے ساتھ رہا۔ اور پھر یوسف کا جو باپ یعقوب ہے، جب اپنے بیٹوں کو دعا دیتا ہے مرنے سے پہلے، تو وہ خاص بات کرتا ہے پیدائش 49ویں باب کی 22ویں آیت، یوسف ایک پھلدار پودا ہے، ایسا پھلدار پودا جو پانی کے چشمے کے پاس لگا ہوا ہو اور اس کی شاخیں دیوار پر پھیل گئی ہوں۔ یہ اس کی ترقی کی طرف اشارہ ہے۔ اگر یوسف ایک پھلدار پودا ہو سکتا ہے، وہ اپنے کردار کی وجہ سے، اس کے اندر خدا کا خوف تھا، وہ خدا کی تعظیم کرتا رہا اپنے کردار سے، وہ خدا کی تعریف کرتا رہا اپنے کردار سے، اور اس نے کہیں پر بھی ابلیس کو موقع نہیں دیا۔ سرفرازی کا، ترقی کا، اقبال مندی کا ایک وقت ہے۔ خدا کے ساتھ چلتے رہیں گے، آپ ضرور سرفراز ہوں گے، آپ ضرور پھلدار ہوں گے، اور 2025 میں آپ یوسف کی طرح جہاں پر بھی آپ جائیں، کسی بھی آپ کو گڑھے میں پھینکا جائے، کسی بھی آپ مشکل میں ہوں، پریشانی میں ہوں، قید خانے میں ہوں، یاد رکھیے خداوند آپ کو ان تمام مشکلات سے، دکھوں میں سے، آزمائشوں میں سے نکالتا رہے گا، اور آپ سرفراز ہوں گے، اور آپ ضرور ترقی کریں گے، اور آپ اونچے عہدوں پر فائز ہوں گے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں جیسے یوسف کے بارے میں لکھا ہے کہ یوسف ایک پھلدار پودا ہے، آپ اپنے بارے میں کہہ سکتے ہیں، آپ اپنا نام لے کر کہہ سکتے ہیں کہ ثمر ایک پھلدار پودا ہے، اور 2025 کہیں یہ میرا سال ہے، یہ پھلدار ہونے کا سال ہے، اور میں خوب ترقی کروں گا، میرا خاندان ترقی کرے گا، میں اپنے بزنس میں ترقی کروں گا، میری کلیسیا ترقی کرے گی، میں ایمان میں بڑھوں گا، اور میں بہت سی روحوں کو یسوع کے لیے بچانے والا ہوں گا۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے، آمین۔